دوستو میرا نام ہے علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پرائم لیورز۔ ناظرین، یمن و حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر میں طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا، اس کے در و دیوار کو نحاست سے آلودہ کر دیا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت پیش آیا۔ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کو پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بس کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے ہی اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبے کی طرف جب اس کو چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیل کا یہ لشکر ابرہہ کی فوج پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین میں چلے جاتے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے کے 50 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔